نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مہمانان گرامی، آپ کی آمد کا ایک شکریہ تو ہمارے ایوب بیگ صاحب نے پیش خدمت کر دیا ہے، ایک شکریہ میں بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس لیے کہ اگر کوئی سیاسی شخصیت اس قسم کا اجتماع جو ہے اس سے خطاب کرتی تو یقیناً یہاں زیادہ لوگ موجود ہو۔ دین کے ایک خادم، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حضرات نے بھی ہمت کر لی ہے تو بڑی بات ہے۔ میں آج کے موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل چند منٹ آپ کے لوں گا جسے ذاتی عرض احوال کا عنوان دے رہا ہوں۔ جیسے میں نے ابھی کہا اور آپ سب کو معلوم ہے کہ میری حیثیت قرآن حکیم کے ایک داعی، پیغامبر، مبلغ اور اللہ کے دین حق کے ایک خادم کی ہے۔ میرا جو یہ زندگی کا مشن ہے، اس کا جو فکری صغرا کبرا پریمیسز ہے، ان کے لیے میں علامہ اقبال، مولانا مودودی اور مولانا امین احسن اصلاحی کا ممنون احسان، اور میں ان کو اپنی باری سوچ کو 7 جملوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میری پہلی سوچ کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے۔ اس میں مذہب کا ایلیمنٹ بھی ہے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، کچھ رسومات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سیاسی نظام ہے، ایک معاشی نظام ہے، ایک معاشرتی نظام ہے۔ یہ دین۔ نمبر 2، یہ دین اسی وقت ہوتا ہے جبکہ یہ غالب ہو۔ جب یہ مغلوب ہو تو مذہب رہ جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کباب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ دین تب ہوتا ہے جب غالب ہو۔ نمبر 3، اگر دین حق مغلوب ہو تو ہر صاحب ایمان کا، میں یہاں لفظ مسلمان نہیں کہہ رہا، تھوڑا سا فرق کر رہا ہوں، صاحب ایمان کا پہلا فرض یہ ہے کہ اس دین حق کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں۔ اسی کو ہم جہاد فی سبیل اللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ نمبر 4 یہ کہ اس کا طریقہ کار ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرنا ہوگا۔ انبیاء اور رسول کی تاریخ میں یہ کام صرف حضور کے ذریعے ہوا، پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اب ایک مرتبہ ہونا ہے جس کی خبریں حضور نے دی، لیکن اس کی میتھڈالوجی وہی ہوگی، تب ہوگا۔ 5ویں بات یہ کہ اس کے لیے ایک انقلابی جماعت کی ضرورت ہے، اور اس کی اساس بھی مسنون ہونی چاہیے۔ دنیا میں جو موجودہ نظام ہیں جماعتوں کے، اس کی بجائے قرآن و سنت اور سیرت اور آثار ہمارے جو ہیں ان سے اخذ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے وہ ایمان درکار ہے جس میں یقین کی گہرائی بھی ہو اور فکر و فہم کی گہرائی بھی ہو۔ جب تک یہ دونوں ایلیمنٹس اس ایمان میں نہیں ہوں گے تو یہ کام، یہ عظیم جد و جہد جو ہے، اس کے کامیاب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور ایسے ایمان جس میں کہ یقین کی گہرائی بھی ہو اور فکر و فہم اور تفقع کی گہرائی بھی ہو، اس کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ یہاں میں صرف مولانا ظفر علی خان کا شعر آپ کو سنا دوں کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاہوں۔ عامی کی بات نہیں کر رہے، عاقل، وہ فہم اور فکر والا حصہ۔ اور اقبال نے بھی کہا چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ یہ قرآن اگر کسی کے باطن میں سرایت کر جائے تو اس کے اندر ایک انقلاب، اندرونی انقلاب آ جاتا ہے، اور یہی ایک بیرونی اور راہمگیر انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ لہذا یہ 7 باتوں کی بات کر رہا ہوں۔ 19 سال کی عمر سے، جبکہ میں میڈیکل کالج میں 2nd ایئر کا طالب علم تھا، اور زمانہ حال تک جبکہ میں 75ویں برس میں اب اپنے قدم رکھ چکا ہوں، تو میری جو یہ 55 سالہ جد و جہد ہے، جس میں سے 35 سال جو ہیں وہ ہیں کہ جس میں یہ میں ہم وقت میں نے کام کیا اپنا پروفیشن ترک کر کے۔ اس کا پہلا کام رہا تعلیم و تعلم قرآن، خاص طور پر تعلیم یافتہ لوگوں کو قرآن سے انٹروڈیوس کرنا، اور ثانیاً تنظیم اسلامی کے نام سے
ایک اسلامی انقلابی جماعت کا قیام۔ آپ کے علم میں ہے کہ انتخابی سیاست سے میں بالکل کنارہ کش رہا ہوں، پاور پالیٹکس سے کوئی سروکار نہیں رکھا، بلکہ جماعت اسلامی سے میں علیحدہ ہی صرف اسی ایک ایشو کے اختلاف پر ہوا تھا کہ اسلام اس راستے سے نہیں آئے گا، وہ انقلاب کے ذریعے سے آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوریڈور آف پاور میں بھی میری کوئی آمد و رفت کبھی نہیں رہی، سوائے 2 مہینے کے لیے میں نے ایک دھوکہ کھایا تھا صدر ضیاء الحق صاحب سے، تو میں نے ان کی شورا میں بیٹھ کر جو ہے ان کے ساتھ ایک تعاون کیا تھا، لیکن میں بہت جلدی مایوس ہوا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، مجھے اس سے شدید محبت ہے، ایک تو اس لیے بھی کہ ہمارا وطن ہے اور حضور کا فرمان ہے حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا جزو ہے۔ پھر یہ کہ یہ میرے بچپن کے خوابوں کی سرزمین ہے۔ میں ہائی اسکول کے زمانے میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک ادنا کارکن تھا، ضلع حصار کے لیول پر جنرل سیکرٹری تھا، بھاگ دوڑ حصار سرسا حاصل بہت محنت بنے گی۔ بہرحال یہ سرزمین ہمارے خوابوں کی سرزمین ہے، لیکن سب سے بڑا فیکٹر اس میں یہ ہے کہ ابتدا ہی سے امید تھی کہ یہاں سے اسلام کی نشرت ثانیہ ہوگی، اور پھر کچھ عرصہ ایسا ہوا ہے مجھ پر کہ مجھے یقین تھا کہ اسی سرزمین سے دوبارہ اسلام جو ہے ایک قوت کی حیثیت سے، نظام زندگی کی حیثیت سے ابھرے گا۔ اور اس میں میرے سامنے علامہ اقبال کا ویژن بھی تھا جو انہوں نے اپنے 1930 کے خطبے میں سامنے رکھا تھا کہ میں اس سے ڈیسٹنی سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کی ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ لیکن یہ کہ ادھر کچھ عرصے سے میرے اندر وہ رجائیت اور امید کی کیفیت باقی نہیں رہی، شدید بددلی بھی ہے بلکہ مایوسی کی حد تک ہے۔ میرا حال اس وقت وہ ہے کہ سنبھلنے دے مجھے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یاد چھوٹا جائے ہے مجھ سے، تاہم ابھی میں بالکل نا امید نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے قیام پاکستان کو میں ایک معجزہ سمجھتا ہوں، ایسے ہی شاید اللہ تعالی کی طرف سے کوئی اور معجزہ ہو جائے۔ یہ میں نے اپنی زندگی کا آپ کے سامنے خلاصہ رکھا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اس کے حالات، اس کے ضمن میں سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ دنیا میں چرچا کس بات کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہو رہی ہے۔ کوئی فضا کے اندر کوئی اثرات ہیں آخر۔ 1992 میں ایک کتاب شائع کی، مسلمان نے شائع کی تھی، ٹوین ایرا آف پاکستان، سید ابو المعالی، انہوں نے کہا تھا 1906 میں پاکستان کے 7 ٹکڑے ہو چکے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے آدھا 2006 گزر چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگرچہ کچھ آثار اس کے بلوچستان میں نظر آئے، لیکن یہ کہ ابھی اور زیادہ بڑے پیمانے پر اس کی کوئی کیفیت نہیں سامنے آ رہی۔ اس کے بعد یہ کہ ایک سب سے بڑا جو تھنک ٹینک ہے جس میں کہ وزارت خارجہ کو جس سے کہ مشورے ملتے ہیں، اور 15 جو ٹاپ کے ادارے ہیں ان کے سربراہ اس میں شامل ہیں، رینڈ کارپوریشن، وہ کہہ چکا ہے کہ 2020 میں پاکستان کے نام سے کوئی ملک دنیا کے نقشے پہ نہیں ہوگا۔ یہ چیز پہلے ہندوستان کی رسالے آؤٹ لک میں شائع ہوئی تھی، پھر وہاں سے جنگ نے 16 ستمبر سن 2000 کو اسے کلک کیا اور نوٹ دیا کہ اسے کسی مجذوب کی بڑھ نہیں سمجھنا چاہیے، اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ پھر رابرٹ کیلان نے کہا اینڈ آف دی ارتھ میں کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے۔ یہ 20 ستمبر 2000 نوائے وقت میں مضمون شائع ہوا تھا۔ اس ضمن میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک جو آپ کو لفافہ دیا جا رہا ہے اس میں ایک صحافی عابد اللہ جان کا ایک مضمون آپ کو ملے گا، فیلڈ اسٹیٹ یس بٹ آن ڈفرنٹ گراؤنڈز۔ دنیا میں جو فیلڈ اسٹیٹس کے لیے عام طور پر ہوتی ہیں بنیادیں، وہ نہیں، کچھ اور بنیادیں ہیں جس کی بنا پر واقعتاً پاکستان ان کے خیال میں فیلڈ اسٹیٹ ہے۔ فیلڈ اسٹیٹ یس بٹ آن ڈفرنٹ گراؤنڈ۔ یہ عابد اللہ جان کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ حیات اللہ جو صحافی تھے ان کا ابھی چرچا جو ہے وہ تازہ ہے۔ بالکل یہی ان کی جو ہے وہ کہانی ہے۔ انہوں نے فرنٹیئر میں صوبہ سرحد میں
جو این جی اوز کے جو معاملات تھے ان کو جس طریقے سے لوٹ مار کا ذریعہ بنا رکھا تھا، حکومت کی بہت بڑی بڑی شخصیات اس میں شامل تھی، اسے کچھ بے نقاب کرنا چاہا تھا، بڑے پرانے صحافی ہیں، اس پر انہیں دھمکیاں ملی، انہیں ہراس کیا گیا، ان کا پیچھا کیا گیا۔ حیات اللہ خان کی طرح کی وہ ہمت نہیں کر سکے، بلکہ انہوں نے پھر پاکستان کو چھوڑ دینا جو ہے اس کو غنیمت سمجھا، جان بچا کر کینیڈا میں پناہ گزین ہو گئے۔ عابد اللہ جان، ان کے مضامین ہمارا جو ہفتے وار پرچہ ہے ندائے خلافت، اس میں تقریباً ریگولر بھی شائع ہو رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ کونڈولیزا رائس جب آئی تھی، سب سے آخری اس کا دورہ تھا بھارت اور پاکستان کا، تو واپس جا کر اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت مل کر کریں۔ اب ان تمام باتوں پر غور کیجیے، اور پھر خاص طور پر یہ کہ سرحد پار سے کیا صدائیں آ رہی ہیں۔ پورے 55 برس اس قسم کی کوئی بات کسی کو کہنے کی ہندوستان میں ضرورت نہیں ہوئی۔ فیڈریشن، کانفیڈریشن ہو جانی چاہیے۔ ایل کے اڈوانی بھارتی پنجاب کا وزیر اعلیٰ 2 مرتبہ یہاں آ کر یہاں لاہور کے سرزمین میں کہہ گیا ہے یہ لکیریں ختم ہونی چاہیے، ہم ایک تھے، پنجاب مشرقی اور مغربی ایک ہونے چاہیے۔ یہ مہاراجا پٹیالہ کا بیٹا ہے، 1947 میں جہاں سب سے زیادہ خون ریزی ہوئی تھی اور قتل عام ہوا تھا مسلمانوں کا، اس کا بیٹا۔ اور بات یہ کہ دیواریں برلن گرا دی جائے اور یہ ساری باتیں، یہ تو کچھ ہمارے سیاستدانوں کی طرف بھی یہ قول منسوب ہو رہے ہیں۔ تازہ ترین بات یہ ہے کہ اب فیلڈ سٹیٹس میں پاکستان کا نمبر 9 ہے اور کرپشن کے اعتبار سے نمبر 5 ہے۔ اور تازہ ترین بات یہ کہ امریکی ایوان نمائندگان میں 407 میں سے صرف 34 وہ تھے جو یا خاموش رہے یا پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے، باقی سب نے 92% نے یہ کہا کہ پاکستان کو کوئی مدد نہیں ہے، یہ تو سرے سے قابل نہیں، کم سے کم یہ کٹوتی کی جائے۔ اب یہ حالات ہیں، یہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسامر کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، اور اس میں اگر اضافہ کر لیں کہ زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو، تو ظاہر بات ہے کہ میرے اور آپ کے لیے بہت تشویش کا یہ موقع ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ میں مائکرو لیول پر تفصیل میں نہیں جا سکتا، نہ جانے کا موقع ہے، میکرو لیول پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کی 2 بنیادیں ہیں، جن میں سے ایک منفی اور ایک مثبت ہے۔ مثبت مکمل ڈھہ چکی اور جو منفی تھی وہ بھی اب اسی پروسیس سے گزر رہی ہے، اس کی تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی۔ دیکھیے، مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی۔ پاکستان کی فاؤنڈنگ فادرز علامہ اقبال اور قائد اعظم میں سے کوئی بھی اس میں مسلم لیگ کے فاؤنڈرز میں سے شامل نہیں تھے۔ علامہ اقبال تو ملک سے باہر تعلیم کے لیے، اور مسٹر محمد علی جناح، میں ابھی قائد اعظم کا لفظ استعمال نہیں کروں گا اس لیے کہ اس وقت تک وہ مسٹر جناح تھے، وہ اس وقت کانگریس میں تھے، دادا بھائی نورو جی کے سیکرٹری تھے۔ اس کے بعد بھی 7 سال تک وہ مسلم لیگ میں نہیں آئے، سن 1913 میں آئے، اور وہ بھی مولانا محمد علی جوہر کے بہت پرسویشن۔ پھر بھی انہوں نے دونوں جماعتوں کی ممبرشپ برقرار رکھی، کانگریس بھی مسلم لیگ بھی، اور ایک مرتبہ ان کی کوشش سے بامبے میں ایک ہی وقت میں اجلاس ہوا کانگریس کا بھی اور آل انڈیا مسلم لیگ کا بھی۔ اس وقت کی احساس کیا تھی مسلم لیگ کی؟ خوف، منفی، ہندو کا خوف، ہندو کھا جائے گا، ایکسپلائٹ کرے گا، دبا دے گا، ہمارے مذہب کو بھی ختم کر دے گا، ہماری زبان کو بگاڑ دے گا۔ معاشی طور پر تو وہ پہلے ہی بہت غالب تھا، اور اس کے بعد اور بھی اس ایک خوف تھا، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں تھی۔ کوشش یہ ہو رہی تھی کہ کوئی فارمولہ طے ہو جائے کہ مسلمانوں کا تشخص آزادی کے بعد برقرار رہے اور ان کے کچھ حقوق جو ہیں انٹیکٹ رہے، محفوظ رہے، اس کوشش میں۔ اور اس کوشش میں جس قدر بڑا رول پلے کیا ہے مسٹر جناح نے، جس کے بنا پر انہیں کہا گیا کہ یہ سفیر اتحاد ہے، مسلم ہندو اتحاد کے سفیر، وہ سامنے رکھیے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ 1930 سے پہلے ہی وہ انتہائی مایوس ہو گئے، سیاست کا میدان چھوڑ کے انگلستان چلے گئے، وہاں کوٹھی خریدی، پریکٹس شروع کر دی۔ اور اس زمانے میں ایس ایم اکرام صاحب ہوتے تھے جنہوں نے وہ کتابیں لکھی ہیں، موج کوثر، روب کوثر، آب کوثر، وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے۔ وہ گئے ہیں، کہا انہوں نے کہ آپ
آپ جناح صاحب کیوں چھوڑائے ہندوستان کو؟ مسلمانوں کو ضرورت ہے. تو انہوں نے وہ بہت جملہ پیارا جملہ کہا، ہندوز آر انکوریجیبل، ہندوؤں کی اصلاح ممکن. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جو ان کا لیڈر کوئی صبح مجھ سے بات کرتا ہے، شام تک وہ ڈپٹی کمشنر یا گورنر کو پہنچ جاتی ہے. تو ایسے قوم کی میں کیسے لیڈ کروں؟ یہ میں نے 1930 تک کا معاملہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اس خوف کے حوالے سے میں ذرا ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. یہ خوف آخری وقت تک شدت کے ساتھ برقرار رہا ہے. یہ سول اینڈ ملٹری گزٹ میں 18 جنوری سن 46 کو قائد اعظم کی ایک تقریر جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے. یہ حبیبیہ ہال میں خواتین کے ایک جلسے میں اردو میں تقریر کی قائد اعظم. اس کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں: اف وی ڈو ناٹ سکسیڈ ان اوور اسٹرگل فار پاکستان، دی ویری ٹریس آف مسلمز اینڈ اسلام ول بی اوبلیٹریٹڈ فرام دی فیس آف انڈیا. اور یہ کہنے والا کوئی ڈیموگوگ نہیں ہے، کوئی جو ہے بہت جوشیلا قسم کا جو ہے وہ آدمی نہیں ہے. ٹھنڈا کول مائنڈیڈ انسان جس کو مانا گیا ہے وہ کہہ رہا ہے. 1930 میں اس تحریک کے اندر ایک نیا فیکٹر شامل ہوا، علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد کا. اس میں نمبر 1 تو انہوں نے مسلم نیشن ہوڈ کو پورے یعنی فلسفیانہ بنیادوں کے اوپر انہوں نے ثابت کیا کہ یہ علیحدہ قوم ہے، جداگانہ قوم ہے، کسی قومیت میں مرج نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیسٹنی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. یہ کوئی پروپوزل نہیں تھی، ڈیسٹنی. اس وقت کے حالات کے اعتبار سے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فی الحال اگر صرف ان پروونسز کو، یہ جو پنجاب اور کشمیر اور سندھ اور بلوچستان اور سرحد کو ملا کر ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے تو بھی ہمارے لیے وہ بہت مفید ہوگا. اس لیے کہ اس وقت تک تو 1930 تک کس کو خیال ہو سکتا تھا کہ انگریز چھوڑ کے چلنے والا ہے، چلا جائے گا. لیکن یہ بات انہوں نے کہی کہ اس لیے ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ دور ملوکیت میں آ گئے، اور لفظ ان کا ہے عرب امپیریلزم. یہ بنو میاں کا دور اور بنو عباس کا دور، یہ عرب امپیریلزم. اس پہ جو بدنما داغ آ گئے، دنیا ان کے حوالے سے اسلام کو جانتی ہے. ہمیں اس کا موقع مل جائے گا کہ اس کے چہرے پر سے وہ داغ دبے دھو کر اسلام کی ایک اصل شکل دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. یہ ہے وہ مثبت جذبہ. اس وقت تک علامہ اقبال اپنی شاعری کے اندر احیاء اسلام اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں، اور سبق پھر پر شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، یہ ساری باتیں وہ ایک ولولہ پیدا کر چکے تھے. 1924 میں بانگ درا چھپ چکی تھی. لیکن اب مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یہ بات جو ہوئی ہے یہ بڑی فیصلہ کن تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا، اسے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے انجیکشن دیا ہے اس میں مثبت جذبے کا، احیاء اسلام. سن 30 تک وہ صرف ایک خوف کے منفی جذبے کے اوپر قافلہ چل رہا تھا، اور وہ عوامی جماعت تھی بھی نہیں. لیکن یہ کہ سن 30 کے بعد سے جو یہ شکل اس میں آئی ہے، یہ میں اسے ایک انجیکشن قرار دیتا ہوں. جیسے کوئی مریض پڑا ہوا ہے، وہ گلوکوز کی یا کوئی سیلائن کی جو ہے بوتل لگی ہوئی ہے، پھر اسی کی جو ٹیوب جا رہی ہوتی ہے اسی میں انجیکشن لگا دیا جاتا ہے. اس سے بڑی اہم تر بات یہ ہے 1932 میں یہی انجیکشن علامہ نے محمد علی جناح کو لگایا. یہ جو سیکنڈ گول بیس کانفرنس تھی اس کے لیے گئے تھے، جناح اس میں شامل نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو سیاست کو خیر بات کہہ چکے تھے. لیکن ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں یہی انجیکشن جو ہے علامہ اقبال نے لگایا ہے. میں اس ملاقات کو شاید آپ مجھ سے ایگری نہیں کریں گے، لیکن میں اسے سمجھتا ہوں کہ جو مولانا روم اور شمس تبریزی کی ملاقات تھی یہ اسی درجے کی ملاقات تھی. اس لیے کہ قائد اعظم کو دوبارہ علامہ اقبال نے جس طریقے سے مسٹر جناح بھی مجھے کہنا چاہیے آمادہ کیا کہ آپ آئیں اور کام کریں، اس کے نتیجے میں بہرحال اور یہ ایک سامنے رکھا گیا معاملہ ہے کہ اسلام کا معاملہ پازیٹیو جذبہ. 1935 میں وہ آئے اور پورے یعنی تا حیات صدر بن گئے، مسلم لیگ کے بنا دیے گئے. اس کے بعد 1937 سے 1947 تک اب قائد اعظم وجود میں آئے ہیں جنہوں نے اسلام کا راگ الاپا ہے تھرو آؤٹ انڈیا. ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے سارے روایات، ہمارا قانون،
ہمارا دستور 1400 برس پہلے کا جو ہے بنا ہوا ہے. یہ جو جذبہ تھا اصل میں یہ ہے کہ جو بنیاد بنا ہے پاکستان، اس لیے کہ نیگیٹو پازیٹو وائرس جب مل جائے تو کرنٹ لوٹتا ہے. وہ خوف کا جذبہ بھی موجود تھا ہندو کا، وہ منفی جذبہ بھی ختم تو نہیں ہوا تھا. میں نے سن 46 کی آپ کو تقریر کا حوالہ دے دیا ہے اور وہ قائد اعظم کی تقریر. لیکن یہ کہ یہ مثبت معاملہ جو تھا یا اسلام، میں سمجھتا ہوں کہ اس نعرے نے مسلمانان ہند کو نہ صرف یہ کہ الیکٹریفائی کر دیا، بلکہ اگر میں ایک لفظ استعمال میں نے کیا ہے کیونکہ میرے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب قرآن کے قوال ہیں، تو میں اس لفظ کو میں نے قبول کیا تھا کہ ٹھیک ہے قوالی میں تکرار ہوتی ہے نا، تو میں نے بھی تکرار کے ساتھ قرآن مجید کا درس دیا. اسی طرح میں نے لفظ استعمال کیا کہ قائد اعظم نے بھی پھر اسلام کی قوالی کی اور حال میں آ گئی پوری قوم، اس میں کوئی شک نہیں. ورنہ یہ کہ پاکستان کے لیے ہندوستان کے مائنورٹی پروونسز کے لوگوں کا حق میں رائے دینا یہ کسی حساب سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ مدراس ہو، یو پی ہو، بامبے ہو، سی پی ہو، بہار ہو، ان کے تو پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا. تو یا تو آپ نے پاگل کہیں یا یہ کہ کسی حال میں آ گئے تھے. ایک جذبہ تھا کہ جو سرایت کر گیا تھا. اس کے نتیجے میں سن 46 میں الیکشن میں وہ پوزیشن حاصل ہوئی جس کے بنا پر مسلم لیگ کو مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت جو ہے تسلیم کی گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا. اب یہ ہے مثبت اور منفی بنیادیں. اب یہاں دیکھیے کہ مثبت بنیاد کی تو سرے سے کوئی تعمیر ہم نے کی. اس کے ضمن میں دو باتیں میں عرض کروں گا. ایک تصور یہ تھا جو قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا تھا، اسلامک سسٹم اور سوشل جسٹس، حریت و اخوت و مساوات. یہ الفاظ جو ہے قائد اعظم نے بھی استعمال کیا، علامہ اقبال نے بھی استعمال کیا. سوشل جسٹس، اسلامک سوشل جسٹس، یہ ان کا تصور تھا. لیکن جن مسلمان علماء نے، مشائخ نے ان کا ساتھ دیا، ان کے پیش نظر اسلامی قوانین اور شریعت کا لحاظ، یہ ذرا سا ان کے نقطہ نظر میں فرق تو ہے، ماننا پڑتا ہے، تسلیم کرنا چاہیے. لیکن میرے نزدیک یہ دونوں ایک ہی بات ہے، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. ایک نظام ہے سسٹم آف سوشل جسٹس گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالی، ایک اس کو نظام کو قائم کرنے کے لیے قانون، اس کے لیے ستون جو درکار ہے وہ شریعت اسلامی ہے. تو یہ میرے نزدیک دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. بہرحال اب جو شکل بن رہی ہے امریکی دباؤ کے تحت، جو ہمارا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہندوستان کے ساتھ ہمارے چل رہے ہیں، اس سے اندیشہ ہے کہ وہ منفی بنیاد بھی ڈھہ جائے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یو ٹرن جس طریقے سے لیے گئے ہیں طالبان کے معاملے میں، پھر کشمیر پر یو ٹرن ہو چکا ہے، جہاد پر یو ٹرن ہو چکا ہے. یو ٹرنز کی کوئی تاریخ ہے لمبی. اور اب یہ کہ ہمارا مستقل موقف یہ تھا، پہلے کشمیر کا مسئلہ پھر کوئی اور بات، اب وہ ریورس ہو گیا یو ٹرن. ابھی تک کشمیر پر تو ایک سوت بھر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، بات ہی نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ اور ساری چیزیں ہو رہی. اس اعتبار سے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی تو نکل جاتی ہے. دیکھیے میں اس بات کی وضاحت کر دوں، پڑوسیوں کے درمیان اچھے تعلقات مطلوب ہیں، مقصود ہیں، ہونے چاہیے. باہمی محبت ہو، مطلوب ہے. اقبال نے بھی اپنے اسی خطبے میں یہ کہا تھا، یہ اگر ہندوستان کے شمال مغرب میں یہ ایک مسلمان ریاست قائم ہو گئی تو یہ ہندوستان کی حفاظت کرے گی، اور اس نے کی ہے. کمیونزم کا سیلاب اگر پاکستان راستے میں نہ ہوتا تو انڈیا کو تو وہ چھلانگ لگا کر جو ہے بنگال میں پہنچ چکا تھا، کیرالا میں پہنچ چکا تھا. لیکن اصل میں یہ ہے کہ اس کو اگر بچایا ہے تو پاکستان نے بچایا. بہرحال قائد اعظم کا بھی قول تھا، اور قائد اعظم کا قول اب کیا سنا رہا ہوں کہ ان سے پوچھا گیا ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہو، فرمایا جیسے یو ایس اے اور کینیڈا کے. تقریباً وہی بات جو اب کلدیپ نیر نے کہی ہے، اگرچہ منسوب کیا ہے اسے میاں نواز شریف صاحب کی طرف، لیکن یہ کہ بہرحال میں اس کو حوالے سے نہیں جاتا کہ، لیکن اس نے جو بات کہی ہے بارڈر لیس کنٹریز، وہی بات میرے نزدیک قائد اعظم کے جملے میں موجود ہے. اس لیے کہ کینیڈا میں اور یو ایس اے میں کوئی بارڈر ہے ہی نہیں. آپ صرف اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھاتے چلے جائیں، کوئی اور آئیڈینٹی آپ کے پاس چلے جائے گی. اب کوئی تھوڑی سی سختیاں وہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ آج کی تازہ ترین خبر جو ہے کہ 7 آدمی پکڑے گئے ہیں، وہ سب ہیں امریکنز، اور وہ القاعدہ کے شمار کیے گئے ہیں. یہ میامی میں ہوا ہے معاملہ. تو چونکہ وہاں پر ہوم گرون بھی اب فنڈامنٹلزم آ رہا ہے، تو لہذا انہیں
کچھ کرنا پڑ رہا ہے، چھلنیاں لگانی پڑتی ہیں اس بارڈرز کے اوپر، لیکن ورنہ تو وہاں کیا تھا؟ ڈرائیونگ لائسنس دکھائیے، امریکہ کٹ جائیے، کینیڈا سے دکھائیے اور آ جائیے۔ لیکن اگر یہ اس وقت ہوتا جب کہ ہم اپنی مثبت نظریاتی اساس کو مستحکم کر چکے ہوتے تو ہمیں کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ دوستی پسندیدہ ہے، محبت چاہیے، پھر محبت کے زمزمے یہاں سے جو ہے بہتر ہندوستان جاتے ہیں، ہمیں دائی کی حیثیت سے کھڑا ہونا ہوتا دنیا کے سامنے، ہم چاہتے، لیکن بحالات موجودہ ہماری مثبت بنیاد پختہ ہے ہی نہیں، وی آر بیس لیس۔ اس حالت میں یہ محبت کے جو ترانے ہیں اور زمزمے ہیں اور محبت کے راگ ہیں اور جو فنکار اور جو دانشور حضرات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ چیز جو ہے میرے نزدیک اس صورتحال میں یہ کس آف ڈیتھ سے کم نہیں، فیٹل ایمبریس اس سے کم۔ بہرحال یہ تو میں نے کچھ کسی قرآنی حوالے کے بغیر، جو میرا تو اصل جو سورس ہے میری سوچ کی، میرا سمرہ کبرا قرآن سے ہے، میں اس کے حوالے سے بھی چند منٹ آپ کے لوں گا۔ پہلی بات کیا ہے، یہ صورتحال کیوں ہے، یہ ہم انسٹیبل کیوں ہیں، یہ پوری دنیا میں یہ باتیں کیوں آ رہی ہیں، یہ کیا ہندوؤں کو اب یہ محبت جو ہے یہ سوج رہی ہے، کیوں سوج رہی ہے؟ یہ ساری کمزوری کا قرآن مجید کے روح سے سبب کیا ہے کہ اللہ سے ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں۔ اس کے نتیجے میں ایک معجزے کے طور پر پاکستان قائم ہوا ہے۔ میری یہ کتاب ہے استحکام پاکستان، جس میں ایک پورا چیپٹر ہے معجزہ۔ اندازہ کیجئے گاندھی جیسا لیڈر، مسلم جو کانگریس جیسی جماعت، مسلم لیگ کی کوئی حیثیت تھی ہی نہیں اس کے مقابلے میں، کوئی آرگنائزیشن تھی نہیں، وہ تو ایک تحریک تھی، وقتی طور پر ایک جوش اور جذبہ عملہ ہے، ورنہ جماعت تو تھی ہی نہیں، اسی لیے وہ بالکل پاکستان بنتی ختم ہو گئی، میلٹڈ اوے۔ لہذا کہاں کانگریس، کہاں مسلم لیگ، پھر کانگریس کو جمعیت علماء ہند مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے ساتھی، ان کی سپورٹ، پنجاب میں احرار کی سپورٹ، سرحد میں خدائی خدمتگاروں کی سپورٹ، اندازہ تو تھی۔ ابوالکلام جیسا جو ہے نابغہ جینیس، وہ وہاں بیٹھا ہوا۔ ہندو قوم ہم سے نمبر کتنی آگے تھی ہر اعتبار سے۔ پھر یہ کہ اس وقت حکومت تھی لیبر پارٹی، ایٹنی کو شدید نفرت تھی قائد اعظم سے، اور وہ تو اب لکھا ہوا بھی سامنے آ چکا اس کی کتاب کے اندر۔ ماؤنٹ بیٹن جو ہے چیلا بنا ہوا تھا گاندھی کا، پھر یہ پاکستان کیسے بن گیا؟ ایک سال پہلے قائد اعظم نے بھی حالات کو جانچتے ہوئے وہ جو کیبنٹ مشن اسکیم تھی وہ مان لی تھی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کم سے کم 10 سال کے لیے ہم آزاد پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے۔ ہندو پریس نے مذاق اڑایا، استہزاء ہوا، فقرے چس کیے گئے، بس رہ گئے بس۔ لیکن یہ کہ ان کی فراست تھی کہ اس وقت صورتحال جو ہے، جو گیون سرکمسٹانسز ہے، اس میں اس کے سوا چارہ نہیں تھا۔ انگریز تلا ہوا تھا جانے پر، وہ تو 1948 کا انہوں نے طے کیا ہوا تھا، 47 میں چلے گئے، تلا ہوا تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے اتنے فار فلنگ ایریاز جو ہیں ان کے اوپر کنٹرول رکھ سکے۔ بہرحال یہ اس کے باوجود پاکستان، اور وہ لیلۃ القدر میں 1947 میں وجود میں آئی، یہ معجزہ ہے میرے نزدیک۔ میں نے قائد اعظم کو بھی اپنی کتاب میں معجز نما شخصیت قرار دیا، لیکن ہم نے وعدہ خلافی کی۔ تو اسلام کہاں ہے؟ نہ اس کا سوشل جسٹس ہے، نہ اس کے قواعد اور شریعت، کچھ بھی نہیں۔ اس کے نتیجے میں ہمیں ایک سزا ملی ہے۔ یہ سزا جو ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ معجزہ کیوں ہوا قرآن مجید کی روح سے میں چاہتا ہوں۔ سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ موسیٰ، ہم پر تو آپ کے آنے سے پہلے بھی مظالم ہو رہے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور پھر تمہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، حکومت دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اور سورہ انفال میں کہا گیا ہے، سورہ اعراف کے فوراً بعد ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ ذرا یاد کرو جب تم اقلیت میں تھے، قلیل تھے، اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا، ہندو غالب تھا تمہارے۔ پنجاب میں ہندو مائنورٹی میں ہونے کے باوجود غالب تھا، سکھ اور ہندو غالب تھے۔ یہ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں۔ یہ خوف جو میں نے کہا پاکستان کی تحریک کا جو منفی ایلیمنٹ ہے، خوف۔
فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور تمہیں پاکیزہ طعام عطا کیے تاکہ تم شکر کرو، ہم نے وہ شکر نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم پر جو سزائیں مسلط کی گئی ہیں، فزیکل طور پر تو 1971 کا حادثہ مسلم تاریخ کے عظیم ترین سانحات میں سے ایک ہے۔ سن 67 کی عرب اسرائیل جنگ اس گزشتہ صدی میں، اور 71 کا جو ہمارا فال اور ڈھاکہ ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یاد کر کے بھی جو ہے انسان کو سوہان روح محسوس ہوتا ہے۔ مانوی اعتبار سے اصل میں جو اس کی سزا ملی ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور یہ قرآن مجید میں سورہ اعراف کے بعد انفال، اس کے بعد سورہ توبہ ہے، اس کی آیات 75-76۔ مدینے کے منافقین میں سے ایک خاص قسم کے منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، اگر اللہ ہمیں غنی کر دے گا، اپنے فضل سے نواز دے گا، ہم خوب صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، نیک ہو جائیں گے۔ دس آیت نمبر 75۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وهم معرضون، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، غنی کر دیا، تو بخل سے کام لیا اور منہ موڑ لیا اعراض کرتے ہوئے، اپنی تجوریوں کے تالے بند کر دیے۔ اب تیسری آیت، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری پیدا کر دی۔ یہ مانوی بیماری ہے جو آج پاکستانی قوم کو لاحق ہے۔ یہ نفاق نمبر 1 دستوری نفاق ہے، جو کسی ریاست کا سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ پورا اسلام ہے لیکن غیر مؤثر، چور دروازوں نے اسے بالکل غیر مؤثر کر دیا۔ محض قرارداد مقاصد بھی کافی ہے اگر اس کے ساتھ یہ ہو کہ یہ پورے دستور پر حاوی ہوگی، تو ایک قرارداد مقاصد کافی، لیکن نہیں۔ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے جو فیصلہ دیا یہ بھی ایک دفعہ ہے، اور دوسری دفعوں کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ پھر 227، یہاں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہوگی، اسے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے اٹیچ کر دیا گیا کہ بس وہ رپورٹیں دیتی رہے گی، وہ رپورٹیں آ کے فائل اپ ہو گئی وزارت داخلہ میں، وزارت قانون میں، وزارت مالیات میں۔ ایک رپورٹ بھی آج تک بلینز آف روپیز خرچ ہو چکے ہیں اس ادارے کے اوپر، ایک رپورٹ بھی کبھی اسمبلی میں پیش نہیں، کہیں ہے ہی نہیں دستور میں۔ ضیاء الحق صاحب نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، 2 ہتھکڑیاں پیدا دی، 2 بیڑیاں پیدا دی۔ دستور تمہارے دائرے سے خارج ہے، فیملی لاس تمہارے دائرے سے خارج ہے، شریعت کورٹ اور مسلم فیملی لاس تمہارے دائرے کار سے خارج ہے۔ اسی طریقے سے جو جوڈیشل لاز ہیں، جوڈیشل پروسیجرل لاز، یہ ضابطہ دیوانی اور ضابطہ فقیہ بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے، اور 10 سال کے لیے مالیات کا معاملہ بھی خارج۔ یہ ہے اصل میں ہمارے اس دستور کی منافقت کی، یہ منافقت کا پلندہ ہے۔ منافق کہتے ہیں اسے کہ جو قانوناً مسلمان ہے اور حقیقتاً کافر ہے۔ اور نمبر 2 قومی سطح پر نفاق کیا ہے؟ نفاق باہمی، وہ قوم جو کبھی ہندو کے مقابلے میں ایک قوم تھی بنیان مرصوص، اب قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے۔ کبھی 4 ہوتی تھی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان، اب اس میں 2 اور ہو گئی۔ بہرحال اردو اسپیکنگ جنہوں نے پہلے MQM جو ہے متحدہ مہاجر موومنٹ تھی، لیکن یہ کہ اب اس نے خیر متحدہ موومنٹ بنا لیا ہے اپنے آپ کو، لیکن اس کا دوسرا دھڑا اب بھی اسی پر ہے۔ اور پھر سرائکی ہے، اس کی اپنی ایک قومیت ہے، ان کے اپنے تقاضے ہیں۔ اب اس کی آخری سزا کیا ہو؟ میرے نزدیک 1971 کا جو ہم پر عذاب آیا تھا، کیونکہ 1000 میل دور تھا، ہم نے اس کو زیادہ اثر لیا نہیں۔ وہ ٹائیگر صاحب بھی یہاں آ کر آرام سے بیٹھ گئے، اپنی فزیکل موت جو ہے کبھی موت مرے، اور بھی چھوٹ چھوٹ کے آتے رہے اور یہاں ایبزارب ہو گئے۔ ورنہ یہ کہ وہ اس قدر بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تعزیانہ تھا۔ یہ قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں کہا گیا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہیں گے تاکہ شاید لعلہم یرجعون، یہ ہوش میں آ جائیں جاگ جائیں۔ وہ چھوٹا عذاب تھا، اور اب جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، خاکم بدہن کہ شاید آخری جو کوڑا ہے اور آخری عذاب وہ شاید اب زیادہ دور نہیں۔ اس ضمن میں اقبال ہی کا ایک شعر یاد آتا ہے، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نور۔ قرآن مجید میں 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے، افلم یہد لہم کم اہلکنا من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔
اولم یہد لہم کما اہلکنا من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ لوگ آرام سے حال مست ہیں، مال مست ہیں، جو بھی ہے، کوئی سیاست میں مست ہیں، کوئی اور کسی چیز میں مست ہیں، لیکن کیا آ رہا ہے اگر اس کا کوئی اندازہ ہمیں ہو جائے تو مجھے حدیث ایک یاد آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تمہارے چہرے پر کبھی مسکراہٹ بھی نہ آتی۔ ایک اور جو ڈائمنشن ہے اس معاملے کی وہ میں اب آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور اس میں میری سوچ جو ہے تورات، انجیل، قرآن اور حدیث، عالمی حالات اس وقت بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا، اس کے بھی صرف چند نکات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑی خوریزی بہت قریب ہے۔ عیسائی اور یہودی، اس کا نام آرمگڈون، جو بائبل کی آخری کتاب میں ریولیشنز آف سینٹ جان، آرمگڈون، ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے، اے ویری بگ وار وچ ول بی فاٹ بٹوین دی فورسز آف ایول اینڈ گڈ بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ۔ یہ سارے نیو کونز جو ہیں امریکہ کے، وہ اس آرمگڈون کو جلد سے جلد لے آنا چاہتے ہیں، یہودی جلد سے جلد لے آنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں اسی کا نام ہے الملحمۃ الکبریٰ اور الملحمۃ العظمیٰ، لحم گوشت کو کہتے ہیں۔ ملحمہ عرب میں کہتے ہیں قصاب کی دکان، ٹکڑے کرتا ہے نا وہ گوشت کے، تو جنگوں میں کیا ہوتا ہے، جسموں کے چیتھڑے اڑتے ہیں، تو عظیم ترین جنگ ہے جس کی خبر دی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جنگ میں امت مسلمہ اور خاص طور پر مسلمانان عرب شدید جانی نقصان ہو۔ حضور کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ ایک شخص کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، میری ایک کتاب اس موضوع پر، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جس قوم کو وہ اپنی شریعت اور اپنی کتاب ہدایت کی امین بناتا ہے، کسٹوڈین آف دی بک آف گاڈ اینڈ دی لا آف گاڈ، ڈیوائن لا، وہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے، ریپرزینٹیٹیو آف گاڈ آن ارتھ۔ لیکن اپنے عمل سے اگر وہ مس ریپرزینٹ کرے تو کافروں سے بدتر ہے اللہ کے نگاہ میں۔ یہ بڑی تلخ بات ہے جو میں آپ سے کہا، کافروں سے بدتر۔ سوالات تو ذہن میں آتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو آخر تیرے رسول کے عاشق ہیں، ہماری مسجدیں بھی ہیں بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے، اور اللہ تو عادل و قادر ہے، مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بند ہے مزدور کے اوقات، تو علی کل شیء قدیر ہے، پھر یہ مسلمانوں کا یہ حشر کیوں ہو رہا؟ بین ہی یہی حشر جو ہے تاریخ میں بنی اسرائیل کا ہوا، اسیرینز کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں لاکھوں 6 لاکھ یروشلم میں اس نے قتل کیے، 6 لاکھ کو قیدی بنا کے لے گئے، اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک متنفس نہیں بچا وہاں پر، اور حضرت سلیمان کا بنا ہوا جو معبد تھا، ہیکل، اس کی ایک اینٹ سلامت نہیں چھوڑی۔ پھر وہاں سے نجات اللہ نے دی ہے، پھر اس کے بعد گریکس اور پھر رومنز کچلتے رہے۔ ابھی پچھلی صدی کی بات ہے، جرمنس نے جو کچھ کیا ہے، ہولوکاسٹ، کہتے ہیں لوگ 60 لاکھ نہیں 30 لاکھ والے جتنے بھی ہو، 30 لاکھ بھی کوئی کم بات تو نہیں ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ قرآن 4 جگہ کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے، 2 مرتبہ تو صرف سورہ بقرہ میں ہے، 6 رکوع کی پہلی آیت، 15 رکوع کی پہلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ لیکن یہ کہ جو اللہ کے نمائندے بن کر مس ریپرزینٹ کرے وہ کافروں سے بدتر ہے۔ اب یہ تصادم آنے والا ہے، اصلاً یہ ہوگا یہود اور مسلمانوں کے درمیان۔ یہ سابقہ امت مسلمہ یہود، امت موسیٰ، اہل کتاب تورات والے، اور مسلمان موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس وقت عیسائی دنیا پوری نہیں تو کم سے کم آدھی سے زیادہ یہودیوں کا اعلی کار بن چکی ہے۔ کچھ کیتھولکس ذرا تھوڑے سے ابھی کم ہیں اس معاملے میں، لیکن پروٹیسٹنٹس، ان میں خاص طور پر بیپٹسٹ، اور ان میں اخص الخواص وہ جو ایونجلسٹ کہلاتے ہیں آج کل، نیو کونز امریکہ کے جو آپ سنتے ہیں، وہ سب ان میں سے، اور وہ 100% اسرائیل کے اعلی کار ہے، یہود زائنزم کے اعلی کار۔ تو یہ بہت بڑا تصادم جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ اس کے حوالے سے وہ جو آپ کو ملا ہے لفافہ، اس میں ایک کتابچہ میرا آج کے موضوع ہی پر، پاکستان کے وجود پر لاحق خطرات و خدشات، یہ موجود ہے۔ اس کے پیچھے میں نے یہ شائع کیا ہوا ہے، آپ کو نظر آ جائے گا، دی لاسٹ کروسیڈ، اور اس میں کیا لکھا گیا، اور یہ فلیڈلفیا ٹرمپٹ ایک رسالہ ہے ان کا بیپٹسٹ کا،
فلڈلفیا سے نکلتا ہے امریکہ سے، اس پر یہ مضمون کا عنوان ہے لاسٹ کروسیڈ، اور ڈوم آف دی راک یہاں پہ صاف نظر آ رہی ہے، اور اس میں لکھا یہ مینی پیپل تھنک دی کروسیڈز آر اے تھنگ آف دی پاسٹ اوور فار ایور، بٹ دے آر رانگ. Preparations are being made for a final crusade and it will be the bloodiest of all. یہ اس ایڈیٹر جیرالڈ فلری کا یہ قول اس پر نقل کیا گیا. اب ان کا ہدف کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل قائم کرنا، امت الصغریٰ مسجد اقصی کو گرانا، تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا. سیکنڈ ٹیمپل جو بنا تھا وہ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے اس کو گرا دیا تھا، وہ آج تک گرا پڑا. آپ اندازہ کیجئے 1936 برس سے ان کا خانہ کعبہ زمین بوس ہے. اس کی حیثیت ان کے ہاں وہی ہے جو ہمارے یہاں خانہ کعبہ کی ہے. اس کی صرف ایک ریلنگ والا ہے، وہاں جا کر کچھ ماتم سا کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ جو اس طرح سے معلوم ہوتا شاید ابھی ٹکر مار دیں گے دیوار کو. وہ صرف ایک دیوار سلامت ہے، ویسٹرن وال ہے وہ، باقی تو گرا ہوا. اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں مسجد اقصی ہے، اس کے اوپر ڈوم آف دی راک جہاں سے کہ حضور کا آسمانی سفر معراج کا شروع ہوا تھا. عبد الملک بن مروان نے وہاں پر وہ ڈوم بنائی. تو ان کا خیال یہ ہے کہ پہلے گریٹر اسرائیل بنائے. یہ جیوز اور نیو کونز آف امریکہ ان دونوں کا جوائنٹ پروگرام. جلد از جلد آرمگیڈون ہو، گریٹر اسرائیل بنے، پھر ان دونوں اسٹرکچر کو گرایا جائے، تھرڈ ٹیمپل تعمیر کیا جائے جس کے پورے نقشے وقشے سب تیار ہو چکے ہیں، بہت سی چیزیں اس کی تیار کر کر کے رکھی گئی. اور اس کے بعد اس تھرڈ ٹیمپل میں تھرون آف ڈیوڈ لا کر رکھا جائے. یہ آپ نے شاید پہلی مرتبہ سنا ہو، میرے لیے بھی یہ اسی رسالے سے ساری معلومات مجھے حاصل ہوئی تھی. یہ پتھر تھا جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو بٹھا کر ان کی کورونیشن ہوئی تھی، تاج پوشی. پھر اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی. یہ بنی اسرائیل میں چلتا آیا. سن 70 میں ٹائٹس نے جب یہ سارا معاملہ کیا تو پتھر کو لے گیا روم. روم سے وہ گیا آئرلینڈ، وہی جو کیتھولک ایریا ہے. وہاں سے آیا انگلینڈ، اور انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی میں سیٹ کے طور پر بنا دیا گیا، اور وہ اب بھی ویسٹ منسٹر ایبے میں موجود ہے. اسی پر بیٹھ کر انگریز جو بادشاہ یا کوئنس ہوتی ہیں ان کی کورونیشن ہوتی ہے. دیٹ از دی تھرون آف ڈیوڈ. یہ لا کر یہاں رکھا جائے گا. اس کے بعد یہودیوں کے خیال میں ان کا مسایہ آئے گا اور وہ یہاں سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا، جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں. اور عیسائیوں کے نزدیک حضرت مسیح آئیں گے دوبارہ، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، اور وہ یہاں پر حکومت کریں گے. لیکن یہ جو میں نے 4 آئٹم ان کے ایجنڈے کے بتائے ہیں یہ ان کے درمیان مشترک ہے. البتہ یورپ کے بارے میں یہ بیپٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ جو یونائٹ ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے، یہ اصل میں ہولی رومن امپائر کو ریوائو کیا جا رہا ہے. کروسیڈ یہ کریں گے، یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ عیسائی حکومت قائم ہو، رومن کیتھولک، جیسے کہ ایسٹ تیمور میں رومن کیتھولک حکومت قائم ہوئی ہے، افریقہ میں بھی کسی ملک کے اندر رومن کیتھولک حکومت قائم ہوئی ہے. اسی طریقے سے یہ تھوڑا سا ان کا کلیش آف انٹرسٹ تو ہوگا، کیونکہ یورپ جو ہے وہ مینلی کیتھولک ہے سوائے برطانیہ کے. برطانیہ یہ پروٹیسٹنٹس کا استاد اور آقا تھا پہلے، اور اب جو ہے وہ امریکہ ہے. اب میں چند باتیں کہوں گا آپ سے. پاک امریکہ دوستی یہ خالص عارضی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور بہت اچھے تبصرے آتے رہے ہیں، لوگوں نے کہا ہے کہ آپ امریکہ کو کیا بلیم کرتے ہیں. ابھی ہر ملک کی اپنی مفادات ہوتے ہیں، اپنی وہ آپ کو اگر کبھی استعمال کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے تو آپ کو دیکھنا چاہیے. باقی یہ کہ ان سے شکوہ شکایت کا ہے، یہ عارضی ہے. اور اس کے ضمن میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. یہ جو 9/11 کو ہوا تھا 2001 میں، تو 9/16 کو 16 ستمبر کو پرویز صاحب نے، مشرف پرویز صاحب نے ایک میٹنگ بلائی تھی، یہ اپنے اس آئیڈیا کو سیل کرنے کے لیے. مان تو چکے تھے وہ سب امریکہ سے کہ ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں، لیکن یہ کہ اسے سیل کرنے کے لیے 5 دن بعد ہی صبح کے وقت صحافیوں کے ساتھ ان کی گفتگو تھی، اور تیسرے پہر وہ علماء اور مشائخ کے ساتھ تھی. اب میں اگرچہ نہ علماء میں سے ہوں نہ مشائخ میں سے ہوں، لیکن میرا معلوم نہیں مجھے کیسے میرا نام اس میں انکلوڈ ہو گیا. تو وہاں اصل میں کچھ 70-80 حضرات تھے، اور وہ ایک دائرے کی شکل میں تھے. عجیب سی بات یہ تھی کہ ادھر مشرف صاحب تھے، ادھر میں تھا، بالکل لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھا ہوا تھا برابر. وہاں جتنے بھی مشائخ تھے، علماء تھے، ان میں سے بعض نے بہت لجاجت آمیز، بہت خوش آمدانہ انداز اختیار کیا. اس پر مجھے وقت چڑھتا گیا. اگرچہ یہ سب نے کہا کہ جناب یہ کام غلط ہے، کہ ابھی کوئی جرم ثابت نہیں ہے، نہ اسامہ کا نہ طالبان کا، تو سزا کس بات کی. یہ بات کہی سب نے تقریباً. میری باری آئی تو ٹائم بھی بہت ہو گیا تھا اور وقت بھی کم تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب صدر صاحب
اگر آپ اس وقت طالبان کے خلاف امریکہ کی مدد کریں گے تو 3 بغاوتوں کے آپ مرتکب ہوں گے۔ عدل و انصاف کے مسلمہ اصولوں سے بغاوت، وہی بات جو سب نے کہی تھی کہ جرم ثابت نہیں، سزا کس بات کی۔ نمبر 2، غیرت اور حمیت سے بغاوت، آپ نے اسپانسر کیا، آپ نے سپورٹ کیا۔ اس کا سفیر ملا ضعیف اب بھی اسلام آباد میں موجود ہے، اور آپ نے ایک دھمکی میں، وہ غیرت نام کی کوئی شے بھی ہے کہ نہیں، کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اور تیسرا یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے کہ ایک مسلمان حکومت کے خلاف آپ غیر مسلم حکومت کی مدد کریں۔ باقی جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، انہوں نے اصل میں جو سیل کیا تھا آئیڈیا اپنا، اس سے یہ ہے کہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ امریکہ حل کرا دے گا، اس سے ہمارے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے، مختلف قسم کی باتیں۔ میں نے کہا یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہیں، لیکن صرف عارضی طور پر، جلد یا بدیر آپ کا نمبر بھی آ کر رہے گا، اس لیے کہ یہاں اصل پیچھے جو ہے امریکہ نہیں ہے، جیوز ہے۔ بہرحال یہ میں نے ان سے کہا، اب جو کچھ ہو رہا ہے طالبان کی طرف جو یوٹرن تھا، پھر کشمیر پر، پھر جہاد پر، روشن خیالی کے نام پر اسلامی روایات اور تہذیب و ثقافت کا خاتمہ، بہرحال میرے نزدیک یہ صرف اٹس میٹر آف ٹائم۔ مقدمہ پوری فائل ان کے ہاں تیار ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے حوالے سے، وہ جب چاہیں گے مقدمہ اوپن کر دیں گے، اور پھر اس میں جو نام اگر کہیں آ گئے جو چھپے ہوئے نام ہیں، تو اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، آخر کسی وجہ سے یہ معاملہ جو کیا گیا، ڈھکایا گیا، ڈھک کے رکھا گیا۔ پھر یہ کہ اگر فرض کیجیے اب جو شکل ہے، قاضی صاحب جو دھرنے کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی عوامی تحریک چل گئی اور اس میں کوئی توڑ پھوڑ کچھ ہوا، امریکہ کہے گا کہ اب تمہیں اندیشہ ہے، تم ڈسٹیبلائز ہو گئے ہو، تو یہ ایٹمی ہتھیار تمہارے پاس اب جو ہے ہمارے لیے یہ محفوظ نہیں ہے، تو لہذا ہمارے حوالے کرو، ہمارا کنٹرول ہے دو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اب صرف اٹس اے میٹر آف ٹائم، یہ آ جائیں گے بتا لیں۔ یہ چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے بیٹھے نہ غافل آشیانوں میں، یہ میرے نزدیک جو ہے آنے والی تصویر ہے۔ نتیجہ کیا ہے میں اب اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ فیکٹس آن دی گراؤنڈز بہت مایوس کن ہے۔ اسی عبداللہ جان کی کتاب آج ہی مجھے پہنچی ہے، عابد اللہ جان، اس کا ٹائٹل ہے دی مشرف فیکٹر لیڈنگ پاکستان ٹو اٹس انیویٹیبل ڈیمائس۔ یہ کتاب اس کو بھی اسی کھاتے میں جمع کر لیجئے کہ سن تو صحیح جہاں میں تیرا فسانہ کیا، اور یہ کوئی یہودی نہیں لکھ رہا ہے، کوئی عیسائی نہیں لکھ رہا ہے، یہ عابد اللہ جان لکھ رہا ہے، جو یہاں سے جان بچا کر بہت مشکل بھاگا اور اب کینیڈا کے اندر وہ پناہ گزین ہے۔ لیکن میں نا امید اس اعتبار سے نہیں ہوں کہ قیامت پاکستان کے جو معجزہ ہوا تھا میرے نزدیک اب بھی وہ معجزہ ہو سکتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب ہو سکتا ہے، ممکن۔ علامہ اقبال کا جو ویژن تھا میں اسے سیر سمجھتا ہوں، وہ مستقبل میں دیکھتے تھے، اور ان کا جو سیرا تھا، ان کا ایک شعر بڑا عجیب ہے، حالانکہ انہوں نے اپنے لیکچرز میں یہ جو عقیدہ مہدی کا ہے اور حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کا ہے اس کو ریڈیکیول کیا، ان کا شعر پڑھ کر میں حیران رہ گیا۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو، قافلہ زیں وادی دور و دراز آید برو۔ خضر وقت جو ہے وہ تو دشت حجاز میں اندر جہاں وہ خلوت گزری ہے وہاں سے برآمد ہوں گے۔ اب دیکھیے اس میں دونوں جمع کر دیا اقبال نے، شیعہ سنی دونوں کانسیپٹ۔ شیعہ کانسیپٹ تو یہ کہ امام مہدی ان کے 12واں امام چھپے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہوں گے، وہ بھی کہیں دشت حجاز کے اندر کسی جگہ پر روپوش۔ اور سنیوں کا عقیدہ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ عرب میں خانہ جنگی ہو جائے گی ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد، اور اس وقت جو ہے کچھ لوگوں کی نگاہیں اٹھ رہی ہوں گی کسی ایک شخصیت کی طرف کہ اسے میدان میں آ کر وہ لیڈ کرنا چاہیے، اور وہ اس سے کترا کر بھاگیں گے مدینے سے اور مکے میں چھپ جائیں گے۔ پھر انہیں اکابر جو ہے وہ تلاش کریں گے، زبردستی ان کو نکال کر لائیں گے، ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے۔ تو خلوت حجاز دونوں میں ہے، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو، اور قافلہ، یہ حدیث کے اندر بھی الفاظ آئے، مشرق سے آئیں گی وہ فوجیں جو حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گی۔ یخرج الناس من المشرق یعتمون للمہدی یعنی سلطان۔ اسی کو اقبال نے بہت شروع میں کہہ دیا تھا کہ نیرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، حضور کی حدیث۔ بہرحال یہ ہو سکتا ہے دوبارہ کہ ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا، لیکن اس کا راستہ کیا ہے؟ ہمارے اکثر دانشور، کالم نگار
وہ کہتے ہیں کہ صحیح معنی میں جمہوریت قائم ہو جائے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، شدت کے ساتھ قائم۔ میں نے ضیاء الحق صاحب کی شورا کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا، وہ ایک کلوز ڈور سیشن تھا فارن پالیسی پر، اسی پہ بحث میں کہ اگر آپ نے الیکشنز یہاں پر پوسٹ پون کیے رکھے تو پھر آپ یہاں دہشت گردی کو جواز دیں گے۔ اسلم خٹک نے کہہ دیا تھا ایک صاحب سے، وہ اس وقت سینئر وزیر تھے، کہ شام تک یہ گرفتار ہو جائے۔ اور میں اس شورا کے اجلاس سے واپس آیا ہوں تو لاہور میں مجھے فون آیا ہے ڈاکٹر خورشید ملک کا شکاگو سے، آپ بول رہے ہیں؟ میں نے کہا بول رہا ہوں، کہ کیا بات کیا کہ یہاں تو یہ خبر اڑی ہوئی ہے کہ آپ گرفتار ہو گئے۔ بہرحال ضیاء الحق صاحب سمجھدار سے جانتے تھے اس کے پاس جماعت کوئی نہیں ہے، لہذا کوئی خطرہ یہ میرے لیے بن نہیں سکتا، تو خام کا اہمیت نہ دی جائے۔ بہرحال یہ بات سمجھ لیجئے، میں جمہوریت کا قائل ہوں، اور میں کہتا ہوں جمہوریت پاکستان کی ماں ہے، اس لیے کہ اس کے بطن سے سن 46 کے الیکشن سے ولادت ہوئی ہے پاکستان کی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں کہتا ہوں کہ اسلام پاکستان کا باپ ہے۔ اگر اسلام کا نعرہ نہ لگتا تو سن 46 کے الیکشن میں وہ پوزیشن نہیں ہو سکتی تھی کہ جو کہ حاصل ہوئی مسلم۔ تو صرف ماں کا معاملہ نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جاگیرداری نظام جہاں موجود ہو وہاں الیکشن نے کیا آ کے بگاڑ دینا ہے۔ آپ کتنے ہی صاف الیکشن کرا دیں، شفاف الیکشن کرا دیں، کیا بدل جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو ایک میوزیکل چیئرز گیم ہے جاگیرداروں کی یہاں پر، اللہ خیر صلی اللہ۔ کراچی کو چھوڑ دیجیے، وہاں پہ کچھ عوامی، کوئی مڈل کلاس کے لوگ آ گئے ہیں، اس سے پہلے جماعت اسلامی وہ وہاں اچھا دور بھی نصیب رہا ہے۔ باقی کیا ہے؟ 70-75% جو ہے وہی فیوڈل لارڈس ہیں، ان کے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، پوتے ہیں، وہی ہے۔ تو واحد راستہ ہے ایک لفظ میں توبہ، اللہ سے جنگ کا خاتمہ اور اس کی مدد کی دعائی، یہ راستہ ہے صرف۔ اس کے لیے سب سے پہلے دستوری سطح پر توبہ، اس کے لیے میں نے جتنی کوشش کی نواز شریف صاحب کے دور میں مسودہ بنا کر دیا کہ یہ ترمیم کرو اس دستور کے اندر، جو وہاں پر چور دروازے ہیں جس نے اس کے اسلامی جو دفعات ہیں ان کو غیر مؤثر کر دیا ہے، پلٹ دیں، ان چور دروازوں کو بند کر دیں۔ 2 مرتبہ میرے پاس تشریف لائے، حالانکہ میری کوئی حیثیت نہیں تھی سیاسی اعتبار سے نہ اور دنیاوی کسی اور اعتبار سے۔ چاروں شرفا، میاں شریف، نواز شریف، شہباز شریف اور عباس شریف، چاروں، اور وعدہ کیا کہ ہاں یہ کریں گے، سود کے خاتمے کا وعدہ کیا کریں گے۔ لیکن بہرحال وہ جو بھی، اب میں کیا کہوں، نتیجہ زیرو۔ تو دستوری سطح پر میں نے پھر اس کے بعد ایک ترمیم کا مسودہ خود بنایا، شائع کیا، نوائے وقت کا اور مجید نظامی صاحب کا ممنون ہوں، انہوں نے اسے اپنے اخبار میں شائع کیا۔ پھر ضیاء شاہد صاحب کا ممنون ہوں، انہوں نے بھی اخبار خبریں میں شائع کیا۔ ایم ایم اے والوں سے خاص طور پر ہم نے جو ہے گزارش کی کہ لے کر اٹھ، آپ پیش تو کریں اس بل کو، پتہ چل جائے گا کون لوگ ہیں جو اسلام کے حق میں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو گورنمنٹ پارٹی سے مدد مل جائے، اللہ جانے، لیکن ریکارڈ پر تو آ جائے۔ وہ جو مسودہ ہے بل کا وہ بھی اس لفافے کے اندر موجود ہے، اسے بھی آپ پڑھیے گا، دیکھیے گا۔ میں اسے دستوری سطح پر توبہ کہہ رہا ہوں۔ دوسرا، مالیاتی سطح پر توبہ، جاگیرداری اور ایبسینٹی لینڈ لارڈزم کا خاتمہ، اور نمبر 2 سود کا خاتمہ، کم سے کم منظور ملک تو ختم کیا جا سکتا ہے۔ میں صرف اس وقت آئٹم گنوا رہا ہوں، تفصیل سے بات کرنے کا موقع نہیں رہا، میرا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے عوامی سطح پر توبہ، نفاق سے، نفاق عملی سے، جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، دھوکہ دہی سے، خیانت سے، حرام خوری سے، اشتعال انگیزی یا اشتعال مشتعل پذیر ہونے سے، اور اسلام کے نظام کے قیام کے لیے عملی جدوجہد کے لیے کمر کس کے، یہ توبہ ہوگی عوامی سطح پر، جس کے لیے میں نے ابتدا میں نکات آپ کو 7 اپنے بتا دیے تھا، جو میری زندگی کا اثر حاصل ہے۔ آخر میں صرف چند اور باتیں جو ضمنی طور پر ہیں۔ میرے نزدیک اس ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے دوبارہ دستور کو فریم کرنا پڑے۔ یہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ انگریز کی لیگیسی ہے، اور اس میں جو یہ ڈوئلزم پیدا ہوتا ہے، صدر مملکت اور ہے، صدر حکومت اور ہے، ان کے درمیان کیا تقسیم ہو، کیا بیلنس ہو، وہ یا تو پھر بن جائیں گے، وہ چودھری صاحب فضل الہی ہو جائیں گے کہ انہیں رہا کرو، ان کے محل کے اوپر لکھا ہوا ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ یا پھر کوئی اور جو ہے صورت بن جائے گی، پھر بھٹو صاحب ہی ہوں گے، سب کچھ صدر جو ہے بے معنی ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ بے تکی بات ہے صدارتی نظام،
اور صحیح معنی میں وفاق، جس میں زیادہ اختیارات وفاق کے ہوں. اس کے لیے ہمارے سامنے ماڈل امریکہ کا موجود ہے، صدارتی نظام اور وفاقی ٹرو فیڈریشن. چھوٹے صوبے بنائے جائیں. یہ جو بہت ان نیچرل سی صورتحال ہے پاکستان کی کہ پنجاب بقیہ آبادی کے لحاظ سے بھی ہر ایک بار سے بقیہ تینوں صوبوں سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے جو تلخیاں پیدا ہوتی ہے. چھوٹے صوبے بنائے جائیں. چوتھی بات یہ، پہلی جماعت سے انگریزی کو شروع کرنے کی بجائے عربی کو شروع کیا جائے اور مستقبل کی قومی زبان پاکستان کی عربی کو قرار دیا جائے. یہ وہ بات ہے، کاش کہ کان دھرے ہوتے. پاکستان بننے کے فوراً بعد سر آغا خان نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ عربی زبان کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیں. لطف یہ ہے کہ بنگالی بھی تیار تھے، سندھی بھی تیار تھے. ہماری قیادت سے اس وقت غلطی ہوئی ہے. ویسے تو یہ کہ بائی لینگوئل بھی دنیا کے اندر ملک ہے، ملٹی لینگوئل بھی ہے. اب یہ چھوٹا سا ملک ہے بالکل سوئٹزرلینڈ، 6 زبانوں کے اندر ہر ان کا جو فارم ہے سرکاری 6 زبانوں میں چلتا ہے. لیکن ہم نے اردو کے اوپر بڑھے رہے اور اردو بھی نہیں ہو سکی آج تک. وہ لکھی ہوئی ہے نہیں، زبان تو وہ قومی ہے ہی نہیں، تو سارا معاملہ انگریزی کا ہے. آغا خان نے کہا تھا یہ کہ از زیادہ 20 سال میں آپ مڈل ایسٹ کا حصہ بن جائیں، عرب ممالک کا حصہ بن جائیں. اور سندھی میں ایک کتاب چھپی سندھ میں، انہوں نے کہا تھا عربی کو قبول کرنے کو تیار ہے، اردو کو نہیں کرے. تو یہ پرابلم بڑا ایک سینسٹیو معاملہ، زبان کا معاملہ ہندوستان نے حل کیا ہے. اب وہ صوبے نہیں کہلاتے، اسٹیٹس کہلاتے. ہر اسٹیٹ کی اپنی زبان ہے. صرف 3 ایک صوبے ایسے ہیں کہ جن کی زبان ہندی ہے، اسے ہندی بیلٹ کہتے ہیں. باقی ہر ایک کی اپنی زبان ہے. سارا معاملہ اپنی سطح پر جو ہے اسی زبان میں ہوتا ہے. ہاں، رابطے کی زبان انگریزی ہے. مرکز سے اور اسٹیٹ پہ کوئی کورسپونڈنس ہوگی تو انگریزی میں ہوگی بس. لیکن یہ کہ بہرحال ہم نے اس میں کوتاہی کی ہے. چنانچہ سندھو دیش بھی بنتے رہ گیا. 83 میں جو موومنٹ تھی ایم آر ڈی کی، اگر ذرا سے بھی سپورٹ اندرا گاندھی کی طرف سے مل گئی ہوتی تو سندھو دیش اس وقت بڑھ گیا تھا. وہ چوک گئی اندرا گاندھی اس وقت. اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے فیصلہ. کیونکہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ تمام لوگوں کے دن اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جدھر چاہتا پھیر دیتا. سن 71 میں اگر نکسن کے دل کو اللہ نہ پھیر دیتا اور اس کا ہاٹ لائن کے اوپر جو ہے کوسیجن کو بات نہ کہی گئی ہوتی کہ بند کرواؤ اس کو، اور کوسیجن نے حکم نہ دیا ہوتا اندرا گاندھی کو، تو یونیلیٹرل سیز فائر کہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ 6 دن کی مار تھا ویسٹ پاکستان، ناٹ مور دین 6 days. ہماری ایئر فورس کو تقریباً انہوں نے ڈیفنکٹ کر دیا تھا، اس لیے کہ روس نے انہیں وہ دے دیے تھے ایواکس کے قسم کے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کہ ہمارا جہاز ذرا ہلتا بھی تھا تو ہونے والا ہوتا. ہمارے جہاز کو کھماڑی میں مار گئے تھے. دونوں بڑے سیکٹرز ٹوٹ چکے تھے. صرف یہ کہ ترکا خان صاحب ایک ٹاسک فورس لے کر بیٹھے ہوئے تھے سلیمان کی میں. باقی سیالکوٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، ان کی بھی پیش رفت تیزی کے ساتھ جاری تھی، اور راجستھان کا سیکٹر جو ہے سندھ کا ٹوٹ چکا. بہرحال یہ ہیں چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.